جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یاد رکھ لیں کہ ایک فرق ہے حدیث الباب میں، صحیح بخاری کے اندر حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں فرق ہے۔ جن لوگوں نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا وہ ٹھوکر کھا گئے، انہیں مغالطہ لگا ہے، وہ بہک گئے۔ جنہوں نے حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں فرق نہیں رکھا۔ اب حدیث الباب کیا ہے کہ جب ایک چیپٹر بخاری شریف میں کوئی شروع ہوا تو اس کے اندر جو روایت ہوئی، جس کو کہتے ہیں روا فلان یا سمع عن فلان سمع عن فلان ان حدثنا اخبرنا انبانا عن فلان، پھر آگے حدیث بیان ہوتی ہے، تو وہ جو احادیث بیان ہوتی ہیں چیپٹر میں ان کو حدیث الباب کہتے ہیں۔ وہ حدیث الباب ہے، وہ حدیث آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، یاد رکھ لیں۔ وہ حدیث کس کی ہے؟ وہ حدیث نبوی ہے۔ ترجمۃ الباب حدیث نبوی نہیں، وہ فقہ البخاری ہے۔ جو حدیث بیان ہوئی ہیں وہ اصح، صحت میں سب سے اونچے درجے کی ہیں، اور کل کتب حدیث میں باعتبار صحت سب سے اونچا رتبہ ان حدیث کا ہے جو امام بخاری نے لی، پھر امام مسلم نے لی۔ مگر آگے بتاؤں گا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صحت حدیث میں رتبے کے اعتبار سے امام بخاری میں بیان ہونے والی احادیث نبوی کا رتبہ سب سے اونچا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیں، اس سے مراد متن حدیث نہیں ہوتا، اسناد حدیث ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث سے مراد اگر متن لیا جائے تو وہ تو کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ حدیث رسول کبھی کمزور نہ کمزور ہو سکتی ہے نہ ضعیف ہو سکتی ہے۔ متن حدیث رسول کا جب اسے حدیث رسول کہہ دیا تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ہم جب قول کرتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے، تو اس قول کا مطلب کیا؟ میں علم حدیث، اصول حدیث، مصطلحات حدیث اور فن حدیث کی ایک پختہ بات جو قیامت تک کوئی صاحب علم جس کو رد نہ کر سکے، وہ بات بتا رہا ہوں۔ جب ہم حدیث کے باب میں صحت اور عدم صحت کا حکم کرتے ہیں، قول دیتے ہیں، اس کا اشارہ متن حدیث کی طرف نہیں ہوتا، صرف اور صرف اس کا اشارہ سند حدیث کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سب بہت ایک باریک بات ہے۔ ہم جب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے حدیث کی سند صحیح ہے، درجہ صحت پر ہے۔ جو صحت کی شرائط ہیں اس حدیث کی سند ان شرائط پہ پورا اترتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں جو بیان ہوا ہے حدیث رسول یا فرمان رسول معاذ اللہ وہ صحیح ہے۔ جو یہ سمجھے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہو گیا جس نے فرمان رسول کو ضعیف کہہ دیا۔ جب ہم ضعیف کہتے ہیں تو جس طرح صحیح سے مراد اس کی سند کا صحیح ہونا ہے، اسی طرح ضعیف سے مراد متن حدیث نہیں، اس کی سند کا ضعیف ہونا ہے، اسناد کا ضعیف ہونا ہے، اس کے راویوں میں کسی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے۔ لہذا صحت و ضعف، صحت اور عدم صحت، اس کا اشارہ متن حدیث کی طرف نہیں، اسناد حدیث کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب اس بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ امام بخاری نے جو بخاری شریف میں حدیث درج کی وہ صحت کے اعتبار سے، درجہ صحت کے اعتبار سے، یعنی اس کے جو اسناد ہیں، اسانید ہیں، وہ اتنے اونچے درجہ صحت کے ہیں کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ یہ معنی ہے۔ جب یہ معنی آپ سمجھ گئے تو اس کے دو معنی اور بھی ہیں، وہ بھی ذہن میں جما لیں، عمر بھر یاد رہے آپ کو۔ وہ کیا ہیں؟ جیسے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نفی بھی ہے اس بات بھی، یہ تو تھا اس بات،
مقام صحیح بخاری کا اس بات تھا، مقام صحیح بخاری کا اس بات تھا کہ اس کے اسناد درجہ صحت میں سب سے اونچے ہیں، پھر مسلم کے ہیں۔ بعض محدثین نے صحیح مسلم کو بخاری سے بھی اونچا درجہ دیا، اس پر بحث ہوئی ہے، مگر حق یہ ہے کہ صحیح مسلم افضل ہے صحیح بخاری سے ترتیب احادیث کے اعتبار سے۔ نظم و ترتیب میں صحیح مسلم بخاری سے بدرجہ اعلیٰ ہے، نظم و ترتیب میں، سیکوینس میں، آرڈر میں۔ امام بخاری ایک حدیث کو اگر 20 جگہ لاتے ہیں تو متفرق ابواب میں لاتے ہیں، چونکہ وہ ہر جگہ احکام ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ امام مسلم تمام طرق، تمام حدیث ایک جگہ یکجا ترتیب سے جمع کر دیتے ہیں۔ تو امام مسلم شریف جو ہے وہ سہل ہے اخذ کرنے کے لیے، اور نظم و ترتیب میں اعلیٰ ہے، اور بخاری اعلیٰ ہے درجہ صحت میں، درجہ صحت اسناد میں۔ جب یہ سمجھ گئے کہ یہ اس بات ہے درجہ صحت میں بخاری کا، تو دو چیزیں انتفاع کی بھی ہیں وہ بھی سن لیں۔ تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کچھ بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جو یہ سمجھتا ہے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کی بات ہو رہی ہے نا، کہ صحیح بخاری کی حدیثیں صحت میں سب سے اونچی ہیں، اور جو یہ سمجھے کہ ہر بات کے لیے کہے مجھے بخاری میں دکھاؤ، اگر بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں، جو یہ سمجھے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ یہ پکی پیلی بات 2 + 2 = 4 کی طرح ہے، اس کا انکار جاہل کر سکتا ہے، عالم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے تو اس کے جاہل ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں اصول حدیث کیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ یہاں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، ساری بحث، تکرار، فتوے، تنقید، سارا کچھ بغیر علم کے، اسلحہ جہالت کے اسلحے کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ اگر کوئی حدیث بخاری میں نہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ ساری بات ہی صحیح نہیں، غلط ہے۔ بخاری سے باہر بھی احادیث صحیح موجود ہیں، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ نکتہ بتاؤں گا میں۔ لہذا صحیح کا مطلب، صحیح بخاری کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس سے خارج ہے وہ صحیح نہیں، اس سے خارج بھی صحیح، اس سے باہر زیادہ تعداد میں ہیں، اس میں تو صرف 2513 ہے۔ بخاری شریف میں تو حدیثیں جو صحیح ہیں کل وہ صرف 2513 ہیں بغیر تکرار کے۔ تو کیا کل 2513 حدیثیں صحیح مروی ہوئی؟ امام بخاری کا قول سن لیجئے، کیا امام ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں خود امام بخاری کا قول نقل کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں 1,00,000 صحیح حدیث مجھے یاد ہے۔ یہ مقدمہ فتح الباری لکھ لیں، اس کا صفحہ بھی آپ کو لکھوا دوں، یہ بڑی اہم بات ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے۔ مقدمہ فتح الباری 254 صفحہ ہے اس کا، امام اسقلانی 254 صفحہ ہے، اور پھر بے شمار کتب اصول حدیث کی جو مسلمہ کتب ہیں ان میں درج ہے، یہ بات محقق ہے، آگے آئے گی تفصیل۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ 1,00,000 احادیث صحیح احادیث یاد ہیں، اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں۔ اور غیر صحیح کا معنی موضوع نہیں ہے، یہ ایک الگ فنی بات ہے۔ جب غیر صحیح فرمایا تو اس کا مطلب ہے جو انہوں نے معیار مقرر کیا اس بخاری کے لیے، جو ان پر پوری نہیں اترتی، دوسروں کے نزدیک وہ بھی صحیح ہو سکتی۔ تو 1,00,000 صحیح احادیث تو خود امام بخاری کو یاد تھی، اور جامع صحیح بخاری میں تو درج ہیں صرف 2513، باقی 97,400
87 حدیثیں بنی 97,000 سے اوپر، یعنی لگ بھگ 98,000 سے کچھ کم یہ حدیثیں وہ ہیں بچ گئی جو صحیح تھی، جن کو امام بخاری نے خود صحیح کہا، میں نے نہیں کہا ہے، امام بخاری نے کہا کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہیں، تو انہوں نے جن کو صحیح کہا ان 1,00,000 میں سے صرف 2500 حدیثیں بخاری میں ہیں، جمع 13، بقایا جو 97,500 حدیث بچی تقریباً وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، وہ صحیح ہوئی یا نہیں، وہ کہاں گئیں؟ تو وہ باقی کتابوں میں آئی ہیں کہ نہیں؟ وہ باقی ائمہ نے روایت کی ہیں، لہذا یہ کہنا کہ اگر صحیح بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا، یہ دراصل امام بخاری کو رد کرنے کے مترادف ہے، یہ خود امام بخاری کو رد کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے خاص اس کتاب کے لیے، جو اس پیمانے پر صحیح احادیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اترے ان کو میں جامع الصحیح میں لیتا ہوں، الجامع الصحیح میں، اور جو میں نے نہیں لی وہ 97,500 مزید صحیح احادیث ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو امام بخاری کو یاد ہے، تو کیا امام بخاری کو کل صحیح احادیث یاد تھی؟ ان کے استاد بھی تو تھے، کیا تھا؟ بیسک بات یہ کہ جو تراجم الابواب ہیں، امام بخاری نے جو ابواب کے عنوان قائم کیے ہیں، ہیڈنگز آف دا چیپٹرز، اور پھر ہیڈنگز کے ساتھ جو حدیث کی روایت سے پہلے جو اوپر آیات اور حدیث کو اور احکام اور صحابہ تابعین کے اثر کو بیان کیا اور ان کے اقوال کو بیان کیا، اقوال کو جب دورہ کراؤں گا تو بعض جگہ پر یہ آئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو روایت حدیث شروع کرنے سے اوپر جو بیان کیا، اب میں وہ بتانا چاہتا ہوں، ایک بڑی خاص بات ہے، ذہن نشین کر لیں، وہ امام بخاری کا اپنا فہم ہے، وہ امام بخاری کا اجتہاد ہے، وہ اجتہاد ہے جس کی وجہ سے ان کو مجتہد کہتے ہیں۔ ترجمۃ الباب یہ اجتہاد بخاری ہے، حدیث رسول نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، جو چیپٹر کا عنوان ہے ترجمۃ الباب وہ اجتہاد بخاری ہے، وہ حدیث رسول نہیں ہے، لہذا اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ۔ اور آج انشاءاللہ میں آپ کو اس کے نمونے بنا کے دوں گا، ان 3 دنوں میں نمونے دوں گا۔ اور یہ نہیں کہ صرف میں تو ادنا طالب علم ہوں، ان کے لاکھوں درجے کے طالب علموں کا بھی طالب علم جوڑے جوتے اٹھا کے خاک آنکھوں میں سرما بنانے والا، ان سے امام مسلم نے بھی اختلاف کیا، امام ترمذی نے اختلاف کیا، امام ابو داؤد ان کے شاگردوں نے کیا، کیونکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ کیا؟ وہ ترجمۃ الباب ان کا اجتہاد ہے، ان کا فہم ہے، اس کو فقہ البخاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی فقہ ہے۔